بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ایجوکیشن انفوس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر اپڈیٹ پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایٹا فیز 2 کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سلیکشن کس حساب سے ہوگی، پہلے کون سلیکٹ ہوگا، 50+ کینڈیڈیٹس فیز 2 کے یا ریڈیوس میرٹ فیز 1 30 to 49، اور پھر فیز 2 کے جو 30 to 49 ہیں وہ دین سرپلس پاس امیدوار۔ تو یہ سلیکشن کا جو پروسیس ہے یہ کس حساب سے ہوگا، اس ریلیٹڈ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ ہے کہ فیز 1 30 to 49 کینڈیڈیٹس جو تھے ان کے انٹرویو شیڈول بھی ہو چکے ہیں، فائنل میرٹ لسٹ بھی ان کی اپڈیٹ ہو چکی ہے، اب صرف اپوائنٹمنٹ آرڈرز کا انتظار ہے فیز 1 30 to 49 والوں کی۔ تو اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے فیز 1 30 to 49 جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی سلیکشن ہوگی، ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہوں گے۔ آپ کی موبائل اسکرین پر ایک کینڈیڈیٹ لوہر ڈیر کی طرف سے ڈی یو سے ایک سوال پوچھا گیا سلیکشن کے ریلیٹڈ، تو انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ فیز 1 30 to 49 مارکس لینے والے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ پہلے سلیکٹ ہوں گے، ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز پہلے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فیز 2 میں 50+ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہوں گے، دین فیز 2 کے 30 to 49 مارکس لینے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اور لاسٹ میں یہ منشن کیا گیا ہے سرپلس پاس کینڈیڈیٹس فیز 1 اور فیز 2 کی سلیکشن ہوگی۔ یہ جو ٹائم لائن آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اس ٹائم لائن میں ڈی او کی طرف سے یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ سرپلس پاس امیدوار تیسرے نمبر پہ یعنی ان کی سلیکشن ہوگی، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو اوپر سے ڈائریکشنز دی جائیں گی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس کے مطابق پھر نیکسٹ پروسیس کو آگے چلایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے وہی بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، فیز 1 30 to 49 دین 50+، کیونکہ 50+ جو کینڈیڈیٹس تھے فیز 2 کے ان کے انٹرویو بھی شیڈول ہو چکے ہیں۔ فیز 2 30 to 49 مارکس لینے والوں کے انٹرویو بھی جلد شیڈول ہو جائیں گے، کیونکہ فیز 2 50+ کے تو شیڈول ہو چکے ہیں انٹرویوز، بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ڈیٹس بھی آ چکی ہیں، ان کی لوگوں نے دے دیے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس بھی ان کے چیک ہو چکے ہیں، انٹرویو کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب 30 to 49 جو ہیں ان کے انٹرویو بھی شیڈول ہونا باقی ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ایک کینڈیڈیٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ سرپلس پاس امیدواروں کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتے، تو اس حوالے سے میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو سرپلس پاس امیدوار ہیں ان کو ایڈجسٹمنٹ یوسز میں ایڈجسٹ کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو 2011 ایکٹ کے مطابق، اور پھر میں نے یہ بھی منشن کیا ہوا ہے کہ نئی ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے اگر یہ جو سرپلس پاس امیدوار ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ یوسز میں بھی اگر کوئی سیٹ نہیں بچتی یا نہیں ان کی پلیس بنتی تو پھر ان کو تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ 30 سے 49 مارکس لینے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی سن لیں کہ دیکھیں اگر فیز 1 30 to 49 مارکس لینے والے کینڈیڈیٹس کے لیے میرٹ ریڈیوس ہوا ہے اور ان کے انٹرویو شیڈول ہوئے ہیں اور اگر وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے اور آپ کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ فیز 2 کے بھی 30 سے 49 مارکس لینے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، چاہے وہ سرپلس ہیں یا ان کی جو لوکل یوسیز میں سیٹ اویلیبل ہیں۔ نیا اشتہار دینے سے پہلے ان تمام کینڈیڈیٹس کو، چاہے وہ سرپلس پاس ہیں یا 30 سے 49 مارکس جنہوں نے لیے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اور اگر پی ایس ٹی کی بات کی جائے تو تقریباً 20,000 سے زیادہ جو پی ایس ٹی کی ویکنسیز ویکنٹ ہیں پورے جو ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا۔
تو نیا اشتہار آنے سے پہلے اگر ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر جو بات چل رہی ہے وہ پی ایس ٹی کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ دوسرے جو کیڈرس کی پوسٹ ہوتی ہیں جیسے کہ سی ٹی، اے ٹی، پی ای ٹی، ڈی ایم، کاری، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہیں، یہ تو آلریڈی فیز 1 میں ہی کمپلیٹ ہو چکی تھی اور کچھ رہ گئی تھی جن سے دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا تھا، اور 50+ مارکس جنہوں نے لیے تھے اور اپنے ایگریگیٹ کے مطابق وہ تو ایڈجسٹ ہوں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ پی ایس ٹی پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کی ویکینسیز بھی زیادہ ہوتی ہیں پرائمری اسکول ٹیچر کی، تو اس حوالے سے سرپلس پاس کینڈیڈیٹس، 30 سے 49 مارکس لینے والے کینڈیڈیٹس، چاہے وہ فیز 1 کے ہیں یا فیز 2 کے یا سرپلس ہیں، وہ سب کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے ڈیٹیل سے بات کی، اور یہ جو میں نے آپ کو جو سینیریو بتایا ہے اسی کے مطابق ہی سلیکشن ہوگی، اور یہ بھی میں اس ویڈیو کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ 31 مارچ تک یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ اسکولز میں ٹیچرز کی جو شارٹیج ہے اس کو پورا کیا جائے، اور یہ کینڈیڈیٹس جو تھے جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور اس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، تاکہ ان کو اپنی جو ڈیزائرڈ پوسٹ ہیں وہاں پہ یہ اپوائنٹ ہوں اور لرننگ پروسیس جو ہے اسکولز میں وہ بحال ہو۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میری یہ ویڈیوز آپ کے پاس انگلش میں پلے ہوتی ہیں تو یوٹیوب کی سیٹنگ میں جا کے آپ آڈیو ٹریک کا ایک آپشن ہے، وہاں سے آپ اردو سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اپڈیٹس میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ اردو لینگویج میں ہوتی ہیں، انگلش میں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روبوٹک وائس آپ کے پاس آپ کی پلے ہو رہی ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر یوٹیوب میں جو سیٹنگ ہے وہ آف ہوتی ہے، تو اس کو آن کریں گے تو وہاں سے لینگویج میں آپ اردو سلیکٹ کریں گے تو پھر یہ ویڈیوز آپ کے پاس اردو میں پلے ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے میرا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ جوائن کر لیں، کیونکہ واٹس ایپ پہ بھی میں اپڈیٹس شیئر کرتا رہتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔